لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو ضیوف الرحمان کی خصوصی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور اب ناظرین کرام، ہماری ٹرانسمیشن اختتام کی گھڑیوں کی طرف بڑھ رہی ہے. وقت بہت کم رہ گیا ہے، لیکن گزشتہ 5 برسوں سے ناظرین کرام میں اس وقت یعنی پاکستان میں اس وقت تھوڑی دیر بعد 7 بج جائیں گے اور مکۃ المکرمہ میں 5 بج رہے ہیں. اس وقت ہم وقوف عرفات کے موقع پر سینکڑوں پاکستانیوں کے ساتھ، یا جو اردو بولتے اور سمجھتے ہیں ان کے ساتھ جمع ہو کر دعا کراتے تھے. میں اجتماعی دعا کرتا تھا، سب لوگ میرے ساتھ مل کر دعائیں کیا کرتے تھے. اس برس کی موقع نہیں مل سکا. یقیناً اس میں اللہ کی کوئی رضا ہے، کوئی حکمت ہے، لیکن یہ دعا ضرور کروں گا دعا سے پہلے یہ دعا کہ اگلے برس میں وہیں پر ہوں. اور اگر آپ مجھے سنیں، اگر موقع ملے انشاءاللہ تو آپ ٹیلی فون پر سن سکیں مجھے. بہت عجیب سا لگ رہا ہے کیونکہ 5 برسوں کے بعد ایسا موقع آیا ہے کہ حج کے موقع پر میں میدان عرفات میں نہیں ہوں. تھوڑی دیر بعد ہم سب دعا کریں گے. اور ناظرین کرام، یہ بہت اہم موقع ہے. آج یوم عرفہ ہے. آج جو روزے دار ہیں ابھی جنہوں نے روزہ افطار کیا ہے ان سے بھی گزارش کروں گا، جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ان سے بھی گزارش کروں گا، جو عام ناظرین ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا، درخواست کروں گا. سب سے پہلے اپنے ملک کے لیے ضرور دعا کریں، اپنے وطن کے لیے جو اس وقت بیچ منجدھار میں بہت بری طرح ڈول رہا ہے. بڑے الزامات ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں، امیج خراب ہو رہا ہے. ہم سب کو مل کر اپنے وطن کے لیے دعا کرنی چاہیے. دعا بھی کرنی چاہیے لیکن دعا سب سے پہلے کرنی چاہیے. دعا سے پہلے میں اپنے دوست، اپنے بھائی محمد مکرم علی خان صاحب سے گزارش کروں گا. ناظرین کرام، ابو الاسر حفیظ جالندری صاحب جنہوں نے پاکستان کا قومی ترانہ لکھا، انہوں نے ایک منظوم نذران عقیدت پیش کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو. قربانی کا واقعہ آپ سب نے سن رکھا ہے، پڑھا ہوا ہے، کس طرح سے ایک باپ اپنے بیٹے کو زمین پر لٹاتا ہے. لیکن ناظرین کرام، جب باپ بھی نبی ہو اور بیٹا بھی نبی ہو تو پھر تو ایسے ہی اولو العزمی کا مظاہرہ متوقع تھا. اور ایسا ہی ہوا. باپ کے بھی ہاتھ نہیں کانپے اور بیٹے کے بھی پائے استقامت میں لغزش نہیں آئی. دونوں اللہ کی رضا پہ راضی تھے. اور اس منظر کو بہت خوبصورتی کے ساتھ شاہنامہ اسلام میں ابو الاسر حفیظ جالندری صاحب نے کھینچا ہے. محمد مکرم علی خان صاحب پہلے اس کے چند اشعار پڑھ کر سنائیں گے اور پھر اس کے بعد ہم سب مل کر دعا کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں تضرع کے ساتھ، الہ گزاری کے ساتھ. اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے. پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے. کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے. کیا دیکھا؟ یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں. خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں. سعادت مند بیٹا
جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسمان حیران تھے اس طاعت گزاری پر، کیونکہ رضا جوئی کی یہ صورت نظر آئی نہ تھی اب تک، یہ جرت پیش تر انسان دکھلائی نہ تھی اب تک، عجب بشاش تھے دونوں، رضائے رب عزت پر کام یا تذبذب کچھ نہ تھا دونوں کی صورت پر، کہاں فرزند نے باپ اسماعیل صابر ہے، خدا کے حکم پر بندہ تعمیل حاضر ہے، مگر آنکھوں پر اپنی آپ پٹی باندھ لیجیے گا، میرے ہاتھوں میں اور پیروں میں رسی باندھ دیجیے گا، کیونکہ مبادا آپ کو صورت پہ میری رحم آ جائے، مبادا میں تڑپ کر چھوٹ جاؤں ہاتھ تھرائے، پتر کی بات سن کر باپ نے تعریف فرمائی، یہ رسی اور پٹی باندھنی ان کو پسند آئے، ہوئے اب ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹا، چھری اس نے سنبھالی تو یہ جھٹ قدم پہ آ لیتا، پچھاڑا اور گھٹنا سینے معصوم پر رکھا، چھری پتھر پہ رگڑی ہاتھ کو حلقوم پر رکھا، زمین سہنی پڑی تھی آسمان ساکن کا بیچارہ، نہ اس سے پیش دیکھا تھا یہ حیرت کا نظارہ، پدر تھا مطمئن بیٹے کے چہرے پر بحالی کی، چھری حلقوں میں اسماعیل پر چلنے ہی والی تھی، مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا، کہ اسماعیل کا ایک رونگٹا کٹنے نہیں پایا، ہوئے جبریل نازل اور تھاما ہاتھ حضرت کا، کہا بس
امتحان مقصود آئی سار جرت کا خطاب اس دن سے اسماعیل نے پایا ذبیح اللہ خدا نے آپ ان کے حق میں فرمایا ذبیح اللہ ادھر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا